السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 10 سے 14 تک۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، اگر واقعی یہ ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی اور ہم اٹھائے جائیں گے، پھر تو یہ بڑا ہی گھاٹے والا سودا ہے۔ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ یقولون، وہ کہتے ہیں۔ قال یقول، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اور یقولون جمع ہے وہ کہتے ہیں۔ آئنا، آ کیا، انا دو لفظ ہیں، انا اور نا۔ انا بے شک، نا ہم، انا بے شک ہم، لمردودون، لمردودون، اس کو ذرا الگ الگ کرتے ہیں۔ لام الگ ہے، مردودون مردود، اور یہ واو نون جمع کا ہے، لام تاکید کا ہے، اور انا کے بعد آتا ہے ہمیشہ لا۔ واقعی یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مردود، شیطان مردود، جسے رد کر دیا گیا ہو، لوٹا دیا گیا ہو، مردود لوٹایا جانے والا۔ اور مردود واو نون جو ہے یہ جمع کا ہے، مردودون لوٹائے جانے والے ہیں، واپس کیے جانے والے ہیں۔ یعنی جب ہمارے اوپر موت آ جائے گی، موت کے بعد دوبارہ ہم زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لمردودون، واقعی لوٹائے جانے والے ہیں۔ کہاں؟ فی الحافرہ، فی می الحافرہ، پہلی حالت۔ حافرہ، حفرتن کہتے ہیں گڑھے کو۔ جب بندہ کسی طرف چلتا ہے نا، اور کہیں اس جگہ سے پھر واپس آنا جائے پہلی جگہ پر، تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے واپس آتا ہے، اور جس جگہ سے وہ چلا تھا وہ راستے میں پاؤں کے نشان کے گڑھے پڑتے جاتے ہیں، تو ان گڑھوں کے اوپر وہ واپس آتا ہے۔ حفرتن کہتے ہیں گڑھے کو، اور حافرتن ان گڑھوں پر چلتے ہوئے واپس اپنی پہلی جگہ پر آنا۔ حافرتن پہلی حالت۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، انا، کیا بے شک، پکی بات ہے، ہم کیا بے شک ہم لمردودون واقعی لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرۃ پہلی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا، اذا جب، اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، کانا وہ ہو گیا، اور کننا ہم ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ عظامً ہڈیاں، ہڈیاں بھی کیسی؟ ناخرتاً کھوکھلی۔ کننا عظامًا ناخرتاً، کانا کے بعد آنے والا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے، یہ کانا کی شکل ہے، اور اسی لیے عظامً نسبی حالت میں ہے۔
اضامن جمع مکسر ہے اور ناخرتاً اس کی صفت ہے، صفت مؤنث واحد آتی ہے جمع مکسر کی۔ ایزا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے اضامن ناخرہ کھوکھلی ہڈیاں، جب کھوکھلی ہڈیاں ہم ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ لوٹائے جائیں گے دنیا میں شکل میں، یہ سب زندگی کی شکل میں دوبارہ آئیں گے؟ یہ کھوکھلی ہڈیوں کو ناخرتاً کیوں کیا کہا گیا؟ دیکھیے یہ جو نرخرہ ہے نا ہمارے گلے میں، جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے، یہ نرخرے کا کام ہے آواز پیدا کرنا۔ جب ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں تو ان میں سے جب ہوا گزرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے کھوکھلی ہڈیوں کو کہتے ہیں ناخرہ۔ تو وہ حیران ہوتے، ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ جب ہم ہو جائیں گے بسیدہ ہڈیاں تو پھر ان بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اب پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ واقعی جب ہم کھوکھلی ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم واقعی لوٹائے جائیں گے۔ ایذا کنا عظاما ناخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، قالوا کہتے ہیں، تلک یہ، اذن تب، کرۃ لوٹنا ہے، خاسرۃ گھاٹے والا۔ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تو بڑا نقصان والا معاملہ ہے۔ اگر حساب دینا پڑا تو کیسے حساب دیں گے؟ ہم تو نہیں حساب دے سکتے، پورا کر سکتے، بہت نقصان والی بات ہے۔ اس لیے اس کا حل ہے، اس کو مانو ہی نہ، مرنے کے بعد اٹھنا ہی کوئی نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ قالو کہتے ہیں کہ تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، گھاٹے والا لوٹنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ وہ تو تھی مشرکین مکہ کی بات، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جب کھوکھلی ہڈیاں ہو گئے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اگر ہم اٹھائے گئے ایسی صورت میں تو پھر یہ تو وہ گھاٹے والا سودا ہے۔ اللہ الرحمن فرماتے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایک آواز کی دیر ہے، فَإِنَّمَا، فا پھر انما صرف، فَإِنَّمَا پھر صرف، ہیا وہ جو ہے نا زندہ کیا جانا، اٹھایا جانا، وہ کتنا ہے؟ فَإِنَّمَا ہِیَ، وہ تو صرف، پھر وہ تو صرف ہے، کیا ہے؟ زجراتن، زجراتن ایک جھڑک ہوگی، واحدتن ایک، فَإِنَّمَا ہِیَ زجراتن واحدہ، پھر وہ صرف ایک ہی جھڑک ہوگی، ایک آواز آئے گی، بس ادھر سے دوسرا جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، بگل بجے گا، سائرن بجے گا، سائرن بجتے ہی یک دم یک لخت سب کے سب میدان میں ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ادھر سے آواز آئی تو ادھر سے سب میدان میں ہوں گے۔ فَإِذَا، فا تو اذا، یکا یک اچانک، فَإِذَا تو فوراً، یک لخت، ہم وہ، بِالسَّاهِرَةِ بی میں، السَّاهِرَةِ میدان، تو ایک آواز آئے گی، ایک آواز کے ساتھ ہی یکدم وہ ہوں گے میدان میں۔
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اسی وقت وہ میدان میں موجود ہوں گے، ایک آواز ہوگی، سب دوڑتے چلے آ رہے ہوں گے اور معاشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں، ہڈیاں بالکل ہی ختم ہو جائیں، ان کا وجود بھی باقی نہ رہے، تو وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بھائیو، یہ حقیقت ہے، یہ موت جیسے یہ پیدا ہونا ہمارا حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا بھی حقیقت ہے، اور یہ قطعاً کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آنی ہے، ایک سائرن بجنا ہے، ایک بگل بجے گا، جیسے ہی وہ بگل بجے گا، سور پھونکا جائے گا، زمین نکال کے سب کچھ باہر پھینک دے گی، اور سب دوڑے جا رہے ہوں گے میدان معاشر میں، اور پھر نہ کسی کو کپڑوں کی پرواہ ہوگی، نہ جوتے کی پرواہ ہوگی، ہاں جی، اور ہر کسی کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی۔ یہ ہونا ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور جو اس کو تسلیم کر لے گا بچ جائے گا، تاکہ وہ اپنے اس کی تیاری کر لے گا۔ جو اس سے غافل رہا وہ مارا جائے گا۔ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر پل اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاشر کے میدان میں ہم سب نے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ میرے یا رحمان یا رحیم، درخواست ہے، التجا ہے کہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اس دن کو ہمارے لیے آسان کر دینا، اس دن کی تنگیوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا، اے میرے مالک، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لینا، جنت عطا کر دینا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔